السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ رمضان المبارک کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا ارشاد ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو واضح فرمایا اور فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات تو ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں اللہ پاک نے دن کو روزے کو فرض کیے اور رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا، یعنی تراویح کو۔ اور اس مہینے میں جو شخص نیکی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کسی بھی شخص کی جو نیکی ہے اس کو 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی عام دنوں میں جو نیکی کرتا ہے بندہ، عام نیکی، اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں جو کوئی شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور جو روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو ثواب اس روزہ رکھنے والے کے برابر دیا جاتا ہے، اور اس میں روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ تو کسی کو روزہ افطار کروانے کی وسعت نہیں رکھتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرانے سے مراد اگر کوئی ایک کھجور ہی کیوں نہ کسی کو دے دے، یا ایک گلاس پانی سے ہی کسی کا روزہ کیوں نہ افطار کروا دے، یا ایک گلاس لسی سے ہی کیوں نہ افطار کروا دے، یا کسی بھی چیز تھوڑی سی مقدار سے کیوں نہ افطار کروا دے، اس کو پورا ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ مہینہ پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اس کا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے، آگ سے خلاصی کا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی غلام سے اس کا بوجھ ہلکا کر دے تو اس کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور 2 چیزیں جو آپ نے اپنے لیے مانگنی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ ایک کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اور دوسرا توبہ و استغفار کی کثرت کرنی، اور دوسری 2 چیزیں جو ہیں وہ ایک یہ ہے کہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، خلاصی کی دعا مانگنی ہے، اور جنت کو مانگنا ہے، جنت کی طلب کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلایا جائے گا کہ پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کئی برگزیدہ بندے ہیں اور 40 ابدال ہوتے ہیں ہر ٹائم میں، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دریافت کیا کہ ان کے خصوصی اعمال کیا ہے جو آپ کی امت میں یعنی کہ ہر ٹائم 40 ابدال جو رہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، برائی کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کی غمخواری کرتے رہتے ہیں۔ جو کوئی شخص کسی بھوکے کو روٹی کھلائے، کسی پیاسے کو پانی پلائے، کسی ننگے کو کپڑے پہنائے، یا کسی مسافر کو شاباشی کی جگہ دے، فرمایا کہ حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی اس امت کو دی گئی ہیں جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ان کے منہ کی بدبو ہے، یعنی کہ جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہے، وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے یعنی روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطاری کے ٹائم تک کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے، اور حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے اپنے اوپر کا بوجھ پھینک کر میری طرف آویں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جتنا بندے کو وہ بلا پھسلا سکتے ہیں غیر رمضان میں ان کو اتنی ان کی پہنچ اور پکڑ نہیں ہوتی۔ اور 5واں یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب قدر ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ
مزدور کو اس کا کام مکمل ہونے پر مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بڑی برکت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے نفس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ملائکہ کے جو فرشتے ہیں ان کا نفس نہیں ہے، ان کے ساتھ خواہشات نہیں ہیں، تو بندوں پہ فخر فرماتے ہیں۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور نماز میں اضافہ کر دیتے اور دعا میں عاجزی اختیار کرتے اور دعا مانگتے اور دعا میں اضافہ کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہیں عرش کو اٹھانے والے اور عبادت میں مشغول، ان کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی اور عبادت کو چھوڑو اور روزہ دار جو دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس پہ آمین کہو۔ روزے کی ابتدا بندہ سحری سے کرتا ہے، اور بندہ کھانا کھا کر برتا تو اپنا پیٹ ہے، طاقت تو اپنے جسم کو دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھانے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، یعنی کہ سحری کھانے والوں پہ اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ اہل کتاب میں اور عام میں یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، تم سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے اور یہ ثواب کی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، ایک جماعت میں، ایک سحری کھانے میں، اور ایک سرید میں۔ اور سرید کا شاید آپ کو معلوم نہ ہو، سرید کہتے ہیں شوربے میں روٹی کو کاٹ کے نرم کر کے کھانے کو سرید کہتے ہیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے جو آداب ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو روزہ رکھیں گے ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ اس کا کوئی ثواب یا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کی شب بیداری تو کریں گے لیکن جاگنے کے علاوہ ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے کہ جی بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے بھوکا رہنے کے علاوہ ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں لیکن ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتے، برائیاں نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے اور نیکیاں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے، ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ روزے سے حاصل کوئی نہیں ہوتا۔ بے شک فرضیت ہے جو روزے کی وہ ادا ہو جاتی ہوگی، لیکن ان کو جو روزے کے اثر ثمرات ہیں، جو ثواب ہے وہ نہیں حاصل ہو پاتا۔ اور بس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں لیکن ان کو مشقت کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ رات کو جاگنا ایک مشقت ہے۔ وہ کیسے کہ صبح کی انہوں نے ساری رات جاگے اور صبح کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، چھوڑ دی یا سو گئے، یا پھر ساری رات نیکی کی جاگے اور صبح اٹھ کے غیبتیں اور وہ برائیاں شروع کر لی جس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، تو ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ کھانے والوں کو رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس میں جو شخص روزہ کھا جاتا ہے یا توڑ دیتے ہیں روزہ، دن کو افطار کر لیتے بغیر کسی شرعی عذر کے، ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص رمضان میں روزہ وقت سے پہلے افطار کر دے یا وقت سے پہلے کھا لے، یا دن کو روزے میں سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے، یا ایسا کوئی کام سر انجام دے دے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے جس سے روزہ، تو ایسا شخص پھر ساری زندگی، ساری عمر روزے رکھے تو اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، یعنی کہ جو ایک روزہ اس نے قضا کر دیا اس کا نعمہ بدل نہیں ہو سکتا، وہ ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا اگر وہ ساری زندگی کے روزے بھی رکھے۔ اور جو شخص جب روزہ رکھے کوئی شخص تو اس کو چاہیے کہ پورے ٹائم پہ روزہ بند کرے اور پورے وقت پہ روزہ افطار کرے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ صبح کا جو انتہائی وقت سحر ہے، یعنی کہ سحری کے جو وقت ختم ہونے کا وقت ہے، اس سے بعد تک لوگ کھاتے رہتے ہیں، اس سے روزہ تو نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو شام کو سارے دن کے بعد سارے دن کی مشقت اٹھائی اور روزہ رکھا، اعمال بھی کر لیے، لیکن شام کو وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، وقت سے پہلے اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ تاکہ اپنا چند سیکنڈ یا منٹ کے لیے اپنا ثواب نہ ضائع کریں،
بلکہ روزے کا جو اہتمام ہے اور جو اوقات ہیں، جو وقت ہے، اس کا پورا پورا خیال کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ نے سنی ہوگی، لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی جب تک 20 نظر نہ آئے تو کھاتے رہیں، جب تک یہ نہ ہو تو کھاتے رہیں۔ جب ایسی باتیں نہیں ہیں، بات سیدھی سی سادی سی ہے کہ آج کل گھڑیاں ہیں اور باقاعدہ طور پہ ہر مسجد میں اور ہر جگہ پہ اہتمام ہے کہ روزانہ کس ٹائم روزہ بند ہوتا ہے اور کس ٹائم روزہ افطار ہوتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ روزہ بند کرتے وقت بے شک آخری ٹائم میں روزہ بند کیا جائے، لیکن بند کرنے کا جو ٹائم گھڑی پہ لکھا ہوا ہے اس میں سے 1-2 منٹ رکھ کر تو روزے کو بند کر لیا جائے۔ اور جب روزہ افطار کرنا ہے تو جب ٹائم داخل ہو جائے روزہ افطار کرنے کا، تو اس کے بعد یعنی کہ کوئی 5-10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ کا وقفہ دے کر اس روزے کو افطار کیا جائے تاکہ صحیح ٹائم میں روزہ افطار ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خیال رکھنے کی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام دنوں میں حلال ہیں اور رمضان میں روزے کی حالت میں ان کو کرنا جائز نہیں۔ اس کے لیے کسی مستند عالم سے پوچھ لینا چاہیے بندے کو، یا مسجد میں امام اپنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جو عام دنوں میں بندے کے لیے حلال ہیں اور جائز ہیں اور روزے کی حالت میں جائز نہیں ہیں، اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ جب وہ روزہ افطار کرنے لگے اس سے کچھ دیر پہلے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی، ایک عادل بادشاہ کی جس کی حکومت میں عدل و انصاف ہو۔ بادشاہوں کو بھی اس بات پہ غور کرنی چاہیے، جو حکمران ہیں یا جو لوگ کسی بھی علاقے پہ گورنر ہیں یا حکمران ہیں یا کسی بھی صورت میں ان کا کنٹرول ہے، کہ وہ اپنی اس کرسی پہ بیٹھ کے عدل کریں تو پھر ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو مظلوم ہو اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ دیر اور کوئی مصالحت ہو سکتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ اور خصوصیت کے ساتھ افطاری کے ٹائم دعا مانگنی چاہیے۔ جو کچھ اللہ سے بندہ مانگ سکتا ہے وہ مانگ لے۔ رزق کی کشادگی مانگ سکتا ہے، اولاد مانگ سکتا ہے، اولاد جس کو ملی ہوئی ہے تو ان کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ مانگ سکتا ہے اور ان کے لیے ہدایت مانگ سکتا ہے، اپنے فوت شدہ والدین کے لیے مغفرت مانگ سکتا ہے، اپنے جو اقدار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے مغفرت مانگ سکتا ہے، اور دنیا میں امن مانگ سکتا ہے، اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے خلاصی اور آزادی مانگ سکتا ہے، اور اپنی لیے بیماری سے شفا مانگ سکتا ہے۔ پڑے ہوئے اسپتالوں میں اور گھروں میں بیمار ہیں جو، ان کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ جو کسی نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہوا ہے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ افطاری کے ٹائم بعض لوگ اس چیز کے اہتمام نہیں کرتے کہ دعا مانگ لی جائے، قبولیت کا ٹائم ہے، اور وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کھانے پہ ٹوٹ پڑے بندہ۔ تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب دعا قبول ہوتی ہے تو کھل کے اپنے والدین کے لیے، اپنے اقدار جو فوت ہو گئے ان کے لیے، بیماروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کھلے دل سے، فراغی سے دعا مانگنی چاہیے۔ اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار اور اپنی برکت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور ہم اپنے جتنے دیکھنے والے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ان کو سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔